اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے نکلا علم کی طلب میں، علم حاصل کرنے کے لیے وہ نکلا، کان فی سبیل اللہ، اس کی فضیلت اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ کان فی سبیل اللہ، علم حاصل کرنے والا وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے، یہاں تک کہ وہ واپس پلٹ آئے۔ جتنا عرصہ وہ طلب علم کے لیے باہر رہے گا وہ فی سبیل اللہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ اور مزید فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، فرمایا کہ جو خوش نصیب بندہ کسی ایسے راستے پر چلا کہ اس پر چلنے کا مقصد کیا ہے، یطلب فیہ علما، وہ اس میں علم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ طلب علم کے لیے اس راستے پر نکلا ہے، تو فرمایا کہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا اور ایسے راستے پر چلنا کہ جس پر علم حاصل ہو، تو اس کی فضیلت کیا ہے، سہل اللہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العزت اس علم حاصل کرنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، سہل اللہ طریقا الی الجنہ۔ تو لہٰذا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ ہمیں جنت نصیب ہو، اور جنت نصیب ہو اور آسان رستے سے نصیب ہو، یہ بھی تو خواہش ہے کہ آسان رستے سے جو ہے وہ جنت ہمیں نصیب ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے، علم حاصل کریں، علم حاصل کریں، اور طلب علم کا جذبہ جو ہے وہ اپنے سینوں میں رکھیں، اور اہل علم کے پاس بیٹھیں اور علمی مجالس میں بیٹھیں اور سیکھنے کا ہر وقت ذہن رکھیں، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جائے گا۔ اور مزید فضیلت کے لیے یہ بھی ترمذی شریف کے حوالے سے ہی حدیث پاک ہے، عن ابی امامۃ الباہلی قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدہما عابد والآخر عالم۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو مردوں کا ذکر کیا گیا، آپ کی بارگاہ میں دو لوگوں کا ذکر کیا گیا، احدہما عابد، ان میں سے ایک جو ہے بہت بڑا عبادت گزار تھا، اور والآخر عالم، اور دوسرا جو ہے وہ عالم تھا۔ دو لوگوں کا ذکر کیا گیا، ایک عالم ہے ایک عابد ہے، اور ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں جو ایک غلط فہمی ہے، ہم عبادت جو ہے اس کو تو فضیلت کا باعث سمجھتے ہیں، اور علم کو جو فضیلت حاصل ہے ہم اس کو صحیح انداز سے تسلیم نہیں کرتے۔ عبادت گزار جو ہے اس کا مقام و مرتبہ ہم اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں، جبکہ طالب علم ہے عالم ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، بس علم حاصل کیا مولوی صاحب ہی اور تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، یہ بندہ جناب تہجد گزار ہے، نوافل کی کثرت ہے اور صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس کی کیا بات ہے۔ حالانکہ جب حضور کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا گیا تو حضور نے کیا فیصلہ عطا فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد، فرمایا کہ عالم اور عابد کی فضیلت کے بارے میں تم پوچھنا چاہتے ہو کہ کس کی فضیلت زیادہ ہے، فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر کا فضلی علی ادناکم، اس طرح سے ہے کہ جس طرح میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہے۔ اللہ رب العزت کے رسول نے علم کی فضیلت کو اس انتہا درجے پر بیان فرمایا تاکہ میری امت کی دلوں میں علم کی فضیلت جو ہے، طلب علم کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو، اور وہ علم کی طرف آئیں اور وہ علم سیکھیں، علم سکھائیں، اور دین کے علم سے جو ہے وہ بہرہ مند ہو اور ان کو جو ہے وہ دین کا علم حاصل ہو۔ اور فرمایا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے صرف یہاں پر ہی جو ہے وہ بس نہیں کی بلکہ مزید آگے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین، فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت
اور اللہ رب العزت کے فرشتے اور سارے آسمان والے اور سارے زمین والے، حتی النملۃ فی جحرہا، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنی بلوں میں، وحتی الحوت، یہاں تک کہ مچھلیاں، لیصلون علی معلم الناس الخیر، فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ رحمت کی دعا مانگتی ہیں، کس بندے کے لیے؟ جو لوگوں کو خیر کا علم عطا فرمانے والا ہے، جو لوگوں کو خیر کا راستہ بتانے والا ہے، خیر سکھانے والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے بہترین علم وہ دین کا علم ہے، اور وہ دین کا علم ہی خیر کا راستہ ہے، اور وہ دین کا علم ہی خیر کا علم ہے۔ تو لہٰذا حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہر وقت اس بندے پر نازل ہوتی رہتی ہیں جو لوگوں کو خیر کا علم عطا فرماتا ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں تو جو لوگوں کو دین کا علم سکھاتا ہے اس پر ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں برستی رہتی ہیں، اور فرشتے جو ہے وہ ہر وقت اس کے لیے جو ہے وہ رحمتوں کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، جو لوگوں کو خیر کا علم عطا فرمانے والا ہے۔ اور تمام آسمانوں کی مخلوق اور زمینوں کی مخلوق، حتیٰ کہ چیونٹیاں، مچھلیاں، یہ ساری مخلوقات جو ہے وہ خیر کا علم عطا فرمانے والے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اگر ہم خود اپنی اولادوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو جو ہے وہ علم دین کے لیے وقف کریں اور ان کا ذہن بنائیں کہ کم از کم ہر گھر میں سے تو ایک شخص جو ہے وہ عالم ہونا چاہیے، اور زیادہ نہ صحیح تو ایک بندہ ہر گھر میں اگر عالم ہوگا تو گھروں کا ماحول خود بخود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور مزید اگلی روایت جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال معاویہ سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے بذات خود اپنے کانوں کے ساتھ سنا، کیا کہ حضور ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو خیر عطا کروں، میں اس کو خیر دوں اور خیر جو ہے اس کے مقدر میں شامل کر دوں، تو اللہ رب العزت اس کو کیا عطا فرماتا ہے؟ یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین میں فقاہت نصیب فرماتا ہے، اللہ اس کو دین میں جو ہے وہ سمجھداری عطا کرتا ہے، اور دین کا فہم جو ہے اور دین کا ادراک اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ فضیلت کس کو حاصل ہو رہی ہے؟ اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے بندے کو فضیلت حاصل ہو رہی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ جس کو دین کا فہم، فقاہت، ادراک حاصل ہے، اللہ رب العزت اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما چکا ہے، اللہ نے اس کو خیر عطا فرما دی ہے۔ اور پھر مزید حضور نے ارشاد فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھے عطا فرمانے والا ہے اور میں آگے اس کو تقسیم کرنے والا ہوں، میں تقسیم فرماتا ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو علم دین وہ خزانہ ہے کہ جس کا مخزن جو ہے وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی مبارک ہے، حضور کا سینہ انور وہ علم دین کا منبع ہے، اور علم دین وہ خزانہ ہے کہ جو رسول اللہ کے جو ہے وہ سینہ کے مخزن سے جو ہے یہ خزانہ حاصل ہوتا ہے۔ تو علماء دین جو ہے ان کو وہ فضیلت حاصل ہے، اور طالب علم جو ہے یہ اس عظیم فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں کہ حضور کے سینے سے جو علم دین کا نور نکلا، یہ اس نور کو اپنے سینوں میں جو ہے محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو اس راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کریں۔ اور مزید حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفقہوا قبل ان تصودوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم دین میں فقاہت حاصل کرو، سمجھداری حاصل کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں سربراہی نصیب ہو۔
تم کسی ادارے کے، اپنے گھر کے اور کسی سوسائٹی کے تمہیں جو ہے وہ سربراہ بنایا جائے، کسی سلطنت کے، ریاست کے اور کسی علاقے کا تمہیں سربراہ بنایا جائے، سردار بنایا جائے، وڈیرا بنایا جائے، اس سے پہلے تم یہ چیک کرو کہ کیا میرے پاس دین کی سمجھداری اور فقاہت بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی عہدے اور منصب کو حاصل کرنے سے پہلے دین کی سمجھ کا ہونا یہ لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اور مزید اگلی روایت میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ہے کہ تم اپنا سرداری کو قبول کرنے سے پہلے علم حاصل کرو، فقاہت حاصل کرو، سمجھداری جو ہے اس کو حاصل کرو، پھر جو ہے وہ تم کسی ادارے کے، اپنے گھر کے کسی بھی چیز کے سربراہ تب بن سکتے ہو جب تمہارے پاس علم ہو۔ اور اگر علم نہ ہو پھر انسان سربراہ ہو جائے تو اس کا نقصان کیا ہوگا وہ اس روایت میں ہے اور بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت علم کو قبض نہیں فرمائے گا، علم کو جو ہے وہ واپس نہیں لوٹائے گا اپنی طرف، انتزاعاً اچک لینے کے طریقے پر، ینتزعہ من الناس کہ اللہ رب العزت لوگوں کے سینوں سے جو ہے وہ علم کو ایسے ہی کھینچ لے۔ فرمایا اللہ اس طرح علم کو ختم نہیں فرمائے گا، اس طرح قبض نہیں فرمائے گا، بلکہ کیا ہوگا، وَلَٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ رب العزت جب علم کو قبض فرمائے گا، علم کو اٹھائے گا تو علماء کو علم سمیت ہی اٹھا لے گا، علم سمیت ہی اٹھا لے گا۔ اور اس میں بھی اگر ہم غور و فکر کریں تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعزاز ہے علماء کے لیے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی عالم بندہ جو ہے وہ ایک لمحہ کے لیے بھی علم کے بغیر اس دنیا میں زندگی گزارے، علم کی فضیلت سے محروم ہو کر وہ زندگی گزارے، اللہ کو یہ منظور ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے علم کو قبض کرنے کا، علم کو جو ہے وہ کھینچنے کا اور ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں رکھا کہ علماء کے سینوں سے جو ہے وہ علم کو سلب کر لیا جائے، کھینچ لیا جائے اور علماء جو ہے وہ علم کی فضیلت کے بغیر ہی زندہ رہیں، یہ ناممکن ہے اور اللہ نے اس طریقے کو پسند نہیں فرمایا۔ ہاں علم کو اٹھانا لازم ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو علم کو اٹھانے کا طریقہ اللہ رب العزت نے کیا منتخب فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت علماء کو علم سمیت ہی اٹھا لے گا، یعنی وہ دنیا میں ہے تو پھر بھی علم دین کی فضیلت انہیں حاصل ہے، اور اگر وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو پھر بھی علم دین کی فضیلت اپنے ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ اور مزید فرمایا کہ حتی اذا لم یترک عالما، یہاں تک کہ جب کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا۔ اب وہ نقصان جو میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا کہ جب علم نہیں ہوگا تو نقصان کیا ہوگا، تو جب کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ پھر اپنے سردار، اپنے وڈیرے اور اپنے جو ہے وہ اشرافیہ طبقہ جو ہے وہ کن کو بنا لیں گے؟ سردار اور وڈیرے، جہالن، جاہل لوگوں کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے، اور ان کو جب سردار بنایا جائے گا فَسُئِلُوا، پھر ان سے سوال بھی کیا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا جب فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر وہ فتوے جھاڑیں گے بغیر علم کے، بغیر علم کے، کیوں کہ علم تو حاصل کیا نہیں ہے، منصب جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے، چاہے وہ کسی ادارے کا ہے، کسی ریاست کا ہے، کسی صوبے کا ہے، اور کسی بھی قسم کا اس کو منصب حاصل ہوا ہے، اگر وہ علم دین کے بغیر اس کو منصب حاصل ہوا ہے تو ظاہری بات ہے سوال تو ہونا ہے، سوال تو ہر جگہ ہوتا ہے، ہر بندے سے ہوتا ہے۔ جب بغیر علم کے جو ہے منصب پر بیٹھے ہوں گے اور پھر لوگ سوال کریں گے، فَسُئِلُوا، سوال کیا جائے گا، فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو یقینی طور پر جب علم ہی نہیں ہوگا تو اس سوال کا جواب بغیر علم کے عطا کیا جائے گا، بغیر علم کے دیا جائے گا، اور اس میں بھی لوگ جو ہے وہ شرمندگی اور عار محسوس کرتے ہیں کہ اگر مجھے کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو میں کہہ دوں کہ بھائی مجھے اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے،
آج یہ بات اپنی زبان سے نکالنا لوگ اس کو قیامت سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہماری توہین ہے، ہماری بے عزتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز کا علم جانتے ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہی سکھایا تھا کہ آپ سے کوئی بندہ سوال کرے، اگر آپ کو پرفیکٹ صحیح انداز میں 100% درست جواب آپ کو آتا ہے تو آپ عطا کر دیں، اور اگر آپ کو اس کا جواب نہیں آتا تو کھلے سینے کے ساتھ کہہ دیں کہ بھائی مجھے اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، میں اس کا جواب تلاش کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ مدارس میں آج بھی یہ طریقہ سکھایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے بغیر علم کے مسئلے کا حل نہیں بتانا، جواب نہیں دینا، جب تک تمہیں مکمل طور پر یقینی طور پر علم حاصل نہ ہو۔ لیکن دیگر اداروں میں جب دیکھا جائے کہ پتہ نہیں بھی ہے، آپ اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے، تو صرف اپنی میں کو بچانے کے لیے، اپنی مصنوعی عزت کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ادھر ادھر سے جو ہے وہ بات موڑ کے جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو حضور نے ان چیزوں کا ذکر صدیوں پہلے فرما دیا تھا، فرمایا کہ فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے جو ہے وہ جواب دیں گے، اور نقصان کیا ہوگا؟ فَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے کہ منصب تو حاصل کر لیا ہے لیکن علم دین ہی نہیں ہے، اور بغیر علم دین کے اپنے کسی بھی عہدے کو، منصب کو حاصل کرنا یہ تو مناسب ہی نہیں ہے، خود بھی گمراہ ہوں گے۔ فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور آگے دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بھی یہ لوگ بنیں گے، دوسروں کو بھی یہ گمراہ کریں گے۔ اور یہ نقصان ہے کہ اگر بندہ چاہے اپنے گھر کا سربراہ ہی کیوں نہ ہو تو علم دین اس کے پاس ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، اور اگر کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کا جو ہے ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں۔ تو جس منصب پر بھی کوئی ہے اس کو اپنے ماتحت لوگوں کے فرائض اور ان کے حقوق کا علم ہونا یہ لازمی ہے، اور اگر اس کو یہ علم